بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے، جس میں ہم انشاءاللہ فاعل مفعول اور فعل کے کچھ اور مثالیں لیں گے۔ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ الفاظ کی ہم نے دیکھا 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم کی جیسے کسی کا نام ہے یا صفت ہے، مسلم، مؤمن یا کتاب مکہ، یہ سب اسما ہیں۔ اور اسم کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال آئے گا یا آخر میں ان آئے گا، این آت آئے گا، جیسے المسلم یا مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات وغیرہ۔ فعل تو ہم سیکھ رہے ہیں، جیسے ماضی، مضارع اور امر، جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے۔ اور حرف جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ماضی جو ہو گیا، مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور امر یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا، اس میں نہیں بھی شامل ہے، امر نہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل سے فاعل مفعول فعل بنانا سیکھا، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ فاعل یعنی کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل یعنی کرنا۔ یاد رکھیے یہ فاعل، مفعول، فعل، یہ تینوں الفاظ فعل نہیں ہیں۔ فعل فعل ہے، فعل، یفعل، افعل، یہ فعل ہیں، لیکن فاعل تو کرنے والا ہے۔ کرنے والا اسم ہو گیا نا، تو اسم ہو گیا۔ اسی طرح مفعول جس پر اثر پڑا، یہ بھی اسم ہے۔ فعل کرنا، کام کا نام ہے، نام ہے تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سامنے ال آ سکتا ہے، جیسے الفاعل، یا آخر میں فاعلن، 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 فاعلون، جس جمع سیکھ رہے ہیں ہم، فاعلین، فاعلات، فاعلہ، تو یہ سارے اسما ہیں۔ اس کی آپ اور بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم لیتے ہیں ذکرہ، یعنی اس نے یاد کیا۔ تو یاد، یہ 3 اسم کیسے بنیں گے؟ ذاکر یعنی یاد کرنے والا، سیم فارمولا ہے، فعل سے فاعل، مفعول، فعل، تو ذکرہ سے ذاکر، مذکور، ذکر، یہ بدلتے رہتا ہے۔ جیسے فعل ہے تو ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات جیسے فتح ہے، فتح نہیں ہے، نصر ہے، نصر نہیں ہے، تو یہ کام کے نام بدل سکتے ہیں۔ اس کو آپ جیسے جیسے آتے جائیں ویسے سیکھتے جائیں۔ تو ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا، پھر سے ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ 3 بار دہرائیے میرے بعد، ذاکر، مذکور، ذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔ ماشاء اللہ، میرے ساتھ پڑھیے، ذاکر، مذکور، ذکر، ذاکر، مذکور، ذکر۔ علم، آپ سب اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو جواب دیجئے، حل انت ذاکر، کیا آپ ذکر کرنے والے ہیں؟ تو آپ بولیں گے نعم انا ذاکر، ہاں میں ذکر کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اس کی جمع ہوگی حل انتم ذاکرون، آپ بولیں گے نعم نحن ذاکرون۔ چلیے جواب دیجئے، حل انت ذاکر، نعم انا ذاکر۔ حل انتم ذاکرون، نعم نحن ذاکرون۔ پھر سے، حل انت ذاکر، نعم انا ذاکر۔ حل انتم ذاکرون، نعم نحن ذاکرون۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں ایک اور فعل، عبدہ، یعنی اس نے عبادت کی۔ اس کے 3 اسم بنیں گے، جیسے فاعل، مفعول، فعل، ویسے عبدہ سے عابد، معبود، یہ ہوگا عبادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد نہیں ہوگا، فعل کے ویسا عبادہ ہے۔ تو میں نے بتایا یہ بدلتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ جیسے جیسے آتے جائیں یہ افعال، ویسے سیکھتے جائیں گے آپ یہ اسم یا یہ کیسا کام کا نام۔ تو ترجمہ بتائیے، عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، جس کی عبادت کی گئی، اور عبادہ عبادت کرنا۔ پھر سے، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادہ عبادت کرنا۔
میرے بات دہرائیے 3 بار. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. میرے ساتھ 2 بار. عابد معبود عبادہ. عابد معبود عبادہ. ماشاء اللہ. علم. تو اب ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں حل انت عابد، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ آپ بولیں گے نعم انا عابد. اسی طرح حل انتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. ہاں ہم سب عبادت کرنے والے ہیں. اسی طرح ہم نے تیسرا سوال بھی پوچھا یہاں پہ، حل الذکر، کیا ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرنا عبادہ ہے؟ نعم الذکر عبادہ. چلیے جواب دیجئے. حل انت عابد؟ نعم انا عابد. حل انتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. هل الذکر عبادہ؟ نعم الذکر عبادہ. پھر سے هل انت عابد؟ نعم انا عابد. هل انتم عابدون؟ نعم نحن عابدون. هل الذکر عبادہ؟ نعم الذکر عبادہ. علم. چلیے ایک اور فعل لیتے ہیں اب ہم. ضربہ. ضربہ یعنی اس نے مارا، تو یہ بھی فاعل مفعول فعل کے جیسا ضارب مضروب ضرب بنے گا. تو ترجمہ کیجئے. ضارب یعنی مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. پھر سے ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. 3 بار دہرائیے. ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. میرے ساتھ پڑھیے. ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. ماشاء اللہ. علم. چلیے آپ نے مثلا فٹ بال کو مارا ہے یا اس نے مارا ہے تو ہاں میں جواب دیجئے. اب ہم اس کا پوچھ رہے ہیں. حل ہوا ضارب؟ نعم ہوا ضارب. کیا اس نے مارا ہے؟ تو ہاں اس نے مارا ہے، ہوا ہوا ہی رہے گا. اسی طرح حل ہم ضاربون؟ نعم ہم ضاربون. ہاں وہ سب مارنے والے ہیں فٹ بال کو یا وٹ ایور. پھر سے حل ہوا ضارب؟ نعم ہوا ضارب. حل ہم ضاربون؟ نعم ہم ضاربون. علم. اب آپ کے ہوم ورکس ہیں. سمع سے سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، اور سمع سننا. ایک بار ترجمہ کیجئے. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. میرے بات دہرائیے 2 بار. سامع مسموع سمع. سامع مسموع سمع. سامع مسموع سمع. اور اسی طرح ہم پوچھ سکتے ہیں حل انت سامع، کیا آپ سن رہے ہیں؟ آپ بولیں گے نعم انا سامع. حل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ نعم نحن سامعون. ایک بار جواب دیجئے. حل انت سامع؟ نعم انا سامع. حل انتم سامعون؟ نعم نحن سامعون. یہ آپ کا ہوم ورک تھا. اسی طرح دوسرا ہوم ورک ہے علیمہ سے عالم بنانا. علیمہ سے عالم، عالم یعنی جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا. اردو میں ہم کہتے ہیں معلوم ہے یعنی اس کو جانتے ہیں ہم، جانا گیا ہے. اور علم جاننا. ترجمہ کیجئے. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. 3 بار. عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. ماشاء اللہ. یہ بھی ہوم ورک ہے آپ کا. اسی طرح عاملہ سے عامل، عمل کرنے والا. ٹھیک ہے. معمول جس پر عمل کیا گیا، یعنی ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ میرا معمول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں آپ. اور عمل یعنی عمل کرنا. میرے بات دہرائیے 3 بار. عامل معمول عمل. عامل معمول عمل. عامل معمول عمل. عامل معمول عمل. ماشاء اللہ. اب ہم سیکھیں گے مؤنث کے صیغے. قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ یعنی فیمینن جینڈر بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس سے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور مضارع میں سے صرف ایک صیغہ سیکھیں گے. ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے. مذکر کے لیے داہنا ہاتھ ہے اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ، بس فیسلٹی کے لیے.
no intent on discrimination. تو ہم کہیں گے ہوا فعل اس نے عمل کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ ہوا فعل اس نے کیا تو ہیا فعلت. دیکھیے بہترین لنک وہ عورت ہے، عورت فعلت، بس ات. اسی طرح بعض لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نگہت، نصرت. تو ہوا فعل ہیا فعلت اس عورت نے کیا. ہوا یفعل وہ کرتا ہے تو ہیا تفعل وہ کرتی ہے. تفعل ادھر بھی ہے، انت تفعل ہیا تفعل، کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کون کر رہے ہیں. بہرحال ہوا یفعل یا کی جگہ تا کرتے ہیں آپ تو ہیا تفعل وہ کرتی ہے. چلیے مجھے ایکشن کے ساتھ جواب دیجئے، میرے بات دہرائیے پہلے. ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا یفعل ہیا تفعل. پھر سے ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا یفعل ہیا تفعل. دو کے ایک ساتھ کرنا ہے آپ کو. ہوا فعل ہیا فعلت، تین بار. ہوا فعل ہیا فعلت، ہوا فعل ہیا فعلت. ہوا یفعل ہیا تفعل، ہوا یفعل ہیا تفعل، ہوا یفعل ہیا تفعل، ہوا یفعل ہیا تفعل. ماشاء اللہ. علم. تو اب ہم یاد رکھیے جو ہم نے صیغوں کی تکرار لی ہے، یعنی اتنے بار یہ فعل آیا ہے تو اس میں مؤنث و ماضی و مضارع کے ٹیبلز میں مؤنث کے صیغوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ اس کو اب سیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کو اسی کورس میں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. تو ہوا فتح ہیا کیا ہوگا؟ فتحت اس عورت نے کھولا. ہوا یفتح ہیا تفتح وہ کھولتی ہے. پھر سے ہوا آپ صرف جواب دیں گے، میں پوچھوں گا ہوا فتح ہیا فتحت، آپ بولیں گے فتحت. ہوا یفتح ہیا آپ بولیں گے تفتح. چلیے جواب دیجئے. ہوا فتح ہیا فتحت اس عورت نے کھولا. ہوا یفتح ہیا تفتح وہ کھولتی ہے. آخری بار ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا یفتح ہیا تفتح. علم. اسی طرح ایک اور فعل لیتے ہیں ہم، نصرہ اس نے مدد کی. ہوا نصرہ اس مرد نے مدد کی، ہیا نصرت اس عورت نے مدد کی. ہوا ینصر وہ مدد کرتا ہے، ہیا تنصر وہ مدد کرتی ہے. چلیے جواب دیجئے. ہوا نصرہ ہیا نصرت، ہوا ینصر ہیا تنصر. پھر سے ہوا نصرہ ہیا نصرت، ہوا ینصر ہیا تنصر. علم. دو اور لیتے ہیں ہم، اسی طرح آپ سارے بنا سکتے ہیں، بہت سمپل ہے یہ. ہوا ضربا اس نے مارا، ہیا ضربت اس عورت نے مارا. ہوا یضرب وہ مارتا ہے تو ہیا تضرب وہ مارتی ہے. پھر سے ہوا ضربا ہیا ضربت، ہوا یضرب ہیا تضرب. علم. اور آخر میں لیتے ہیں ہم سمع. ہوا سمع اس مرد نے سنا تو ہیا سمعت اس عورت نے سنا. ہوا یسمع وہ سنتا ہے تو ہیا تسمع وہ سنتی ہے. پھر سے ہوا سمع ہیا سمعت، ہوا یسمع ہیا تسمع. علم. اب ہم لیتے ہیں نقطہ تعلیم. کتنا یاد رہتا ہے؟ اس پر بھی ریسرچ ہوئی ہے. ایک ایوریج جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں. 25% جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی آپ نے 100 چیزیں پڑھی تو 25 یاد رہیں گی. 35% جو ہم سنتے ہیں، 50% جو ہم دیکھتے ہیں، 60% جو ہم کہتے ہیں، 75% جو ہم کرتے ہیں، اور 95% جو ہم پڑھتے سنتے دیکھتے کہتے کرتے ہیں. اس میں پڑھانا بھی شامل ہے، تو پڑھائیے ضرور. قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا اور کلاس میں TPSN علم ایک دوسرے کو سکھانے کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے تاکہ یہ پورے فیکلٹیز کا استعمال ہو، اور ساتھ ہوم ورک بھی آپ کریں تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. یاد رکھیے الحمدللہ اس سبق نمبر 19 کے ختم پر ہم نے 232 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، خاص کر پاکٹ بک کو، اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجیے. بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed,
understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum